محلے کا مولوی ہر جمعرات ہمارے گھر ختم دینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ختم دینے کے بعد دودھ پینے کے لیے وہ میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔ میں اس کو پہلے دودھ پلاتی اور پھر ہم دونوں۔ میرا نام فرزانہ ہے اور میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری شادی کو 13 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر، جن کا نام شوکت ہے، وہ ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جہاں اس کے مقام پر چلے جاتے تھے اور شام میں گھر واپس آیا کرتے تھے۔ گھر میں صرف میری ساس، میں اور میرے 2 چھوٹے بچے ہی ہوتے تھے۔ شوہر میرا اکیلا بھائی تھا، کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا۔ سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرا رشتہ مکمل طور پر گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ مجھے لڑکے کی صرف تصویر دکھائی گئی تھی تو میں نے بھی گھر والوں کی رضامندی میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ میں کوئی زیادہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی۔ میں صرف 8ویں کلاس تک کے سکول میں گئی تھی، اس لیے گھر والے ہیں جو بھی فیصلہ میرے لیے کریں گے، مجھے یہی تھا کہ وہ اچھا ہی ہوگا۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ آگے جا کر زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو چیزیں میں خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے کرنے جا رہی ہوں، میرے لیے اس روح میں سامنے آئیں گی۔ میرا شوہر میرے ساتھ بہت پیار محبت کیا کرتا تھا اور پیسے بھی اس کے پاس اچھے خاصے تھے، اس لیے مجھے کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، میری ضروریات میری خواہشات، میرے جذبات کی بہت قدر کرتا تھا کہ بیوی کو مجھے سے کسی بھی حالت میں اکیلے نہیں چھوڑا۔ جب بھی کوئی چیز شروع کرتا تھا تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا کرتا تھا اور مجھے سکون کی آخری حد تک پہنچا کر ہی دم لیا کرتا تھا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، ذرا چپ سا تھا۔ مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میری طبیعت بھی تھوڑی سنجیدہ سے تھی۔ لیکن جیسے ہی شادی کو 7-8 سال ہوئے، وقت اور حالات دونوں بدل دیں گے۔ بچے بھی تب ہو چکے تھے، گھر کے خرچے بڑھنے لگے، میری ساس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اور باقی معاملات میں شوہر کافی الجھ سے گئے تھے، اس لیے اب انہیں وہ چیزیں نہیں رہی تھیں جس کے بلبوتے پر ایک عورت مرد کے ساتھ لمبے وقت تک اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ یہ زندگی میں وہ خوشی اور جوش نہیں رہا تھا جس کی میں ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ میرے شوہر تھوڑا ختم درود کے حق میں زیادہ ہوتا تھا، اس لیے ہر جمعرات محلے کے مسجد کا امام ہمارے گھر ختم دینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے، بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میں نے بھی ان کو بالکل ایک پیر کی طرح مانا ہوا تھا، کیونکہ میرے شوہر جیسے کہتا تھا میں بالکل ویسے ہی کیا کرتی تھی۔ جمعرات کے روز مولوی صاحب گھر آ کر ختم دیتے اور پھر جو بھی چیز بنی ہوتی وہ کھا کر چلے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے معمول ہمارا بنا ہوا تھا، مجھے بھی اس چیز میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا کرتا تھا۔ میری ایک سہیلی، اس کا نام فاخرہ تھا، اس کی شادی بھی میرے گھر کے تھوڑا پاس ہی ہوئی تھی۔ وہ بھی اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بتاؤ کیسی زندگی چل رہی ہے۔ میں نے اسے سارا کچھ بتا دیا کہ میرے شوہر پریشانیوں کی وجہ سے اب وہ چیز نہیں کر پا رہا جس سے میں خوش ہوتی تھی، تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہارے گھر کا مولوی صاحب بھی آتے ہیں، تم ان سے بات کر لو، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی تمہیں اس چیز کی آسانی ہو جائے۔ اب وہ تو مجھے تعویذ وغیرہ کا مشورہ دے رہی تھی، لیکن میں کچھ اور ہی سمجھ چکی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ میں اپنی مشکل کا حل ہی مولوی صاحب سے نکالوں۔ خیر، مولوی صاحب اگلی جمعرات ہمارے گھر آئے تو میں نے ان سے بات کی۔ مولوی صاحب، میرے شوہر کل کافی پریشان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں یا کوئی وظیفہ اس طرح کا بتا دیں کہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ مولوی صاحب نے کچھ دنوں کا وقت مانگ لیا۔ انہوں نے کہا تم نے مسئلہ تھوڑا سیریس بتایا ہے، اس لیے مجھے کچھ دنوں کا وقت چاہیے۔ اگلی جمعرات جب واپس آئے تو آ کر کہنے لگے کہ گھر کی پریشانیوں کے لیے تم یہ وظیفہ کر لیا کرو، اور رہی تمہاری پریشانی، دراصل بات یہ ہے کہ تمہارا شوہر ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے، اس کا دماغ بہت چیزوں میں الجھا ہوا ہے، اسی وجہ سے سٹریس زیادہ ہے۔ وہ سٹریس کی وجہ سے تمہیں وہ خوشی یا سکون نہیں دے پا رہا جس کی تم طلبگار ہو، اس لیے اسے سمجھانا ہوگا۔ تم مجھ سے بات کرو تاکہ وہ اپنی پریشانیاں بتانا شروع کریں، میں تمہارے لیے آسانی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات کی تھی، لیکن مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ پھر میں نے مولوی صاحب کو دوبارہ بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ اصل میں تمہارے شوہر مذہبی بھی
زیادہ نہیں ہے۔ جو بندہ مذہبی ہوتا ہے اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ پورا گرم ہوتا ہے۔ جب مولوی صاحب نے یہ بات کی تو وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اب میرے اور مولوی صاحب کے درمیان بات چیت زیادہ ہونے لگی تھی، کیونکہ ایک مشترکہ موضوع ہمارے درمیان بن چکا تھا، اس لیے مولوی صاحب کے چکر میں اب زیادہ ہو چکے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی ان کے گھر ان سے بات کرنے یا دم کروانے چلی جایا کرتی تھی۔ مولوی صاحب کی عمر کوئی 45 سال کی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس حساب سے فٹ رکھا ہوا تھا کہ وہ اکیلے ہی 4 عورتوں کو سنبھال سکتے تھے۔ اب اگلی جمعرات جب مولوی صاحب آئے تو میں نے خاص اہتمام کیا ہوا تھا۔ ختم دینے کے لیے تو کھیر بنائی تھی، لیکن ساتھ میں نے باقی کھانے بھی بنائے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے بات چیت کی اور مزید اس بات کو تھوڑا آگے بڑھایا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتی تو میں تم سے نکاح کر لیتا، جس سے تمہیں ایک مذہبی شوہر مل جاتا اور پھر تمہارے لیے کافی آسانی رہ جاتی۔ مولوی صاحب نے اب مجھے کھلے عام یہ کہہ دیا تھا کہ وہ میری مشکل آسان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب میں نے انہیں یہ بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، یہ چیز تو ممکن نہیں ہے، البتہ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو دیکھ لے۔ میں بھی انہیں اپنی طرف بلا رہی تھی۔ وہ بھی میرے کہنے پر اس چیز کے لیے آمادہ نظر آ رہے تھے کہ بغیر شادی کے ہی ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگلی جمعرات میں دودھ گرم کر کے رکھوں گی، جب آپ ختم دینے آئیں گے تب ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اگلی جمعرات وہ مقررہ وقت پر آ گئے تھے۔ اس بار کو پہلے ہی نسبت خوش اور پرجوش بھی دکھائی دیتے تھے اور تیار بھی اچھے طریقے سے ہو کر آئے تھے۔ خوشبو میں انہوں نے ایسی لگائی تھی کہ جو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ خیر میں نے بھی تیاری پوری کی ہوئی تھی کہ اس بار میں اپنا کام ضرور کر کے ہی رہوں گی۔ خیر جب بات کھانے کی آئی تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس بار میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں صرف گرم دودھ پیوں گا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، جس سے پھر کام کرنے میں کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کس کام کی بات کر رہے تھے۔ خیر جیسے ہی انہوں نے دودھ پیا ان کے جسم میں واضح طور پر تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ کافی پرجوش ہو چکے تھے۔ میں نے بھی آہستہ سے کمرہ کا دروازہ بند کر دیا اور آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ میرے پاس آنے لگے۔ میرے جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا، اتنے میں میرے شوہر نے دروازہ کھول دیا اور ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میں نے بہت صفانیاں دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دراصل میری سہیلی فاخرہ نے مجھے اس کام پر لگا کر ساری بات میرے شوہر کو بتا دی تھی۔ میں بھی اپنی سہیلی کو ہر بات بتا دیا کرتی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ پھر میں بری طرح ہر سکھی تھی۔ میری شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور پھر میں نے مولوی صاحب سے نکاح کر لیا تھا۔ زندگی میں پیسے تو اتنے اب نہیں آ رہے تھے، لیکن سکون پہلے کی نسبت کافی زیادہ ہے۔ تو دوستو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی کبھی انسان نہ سمجھی یا غلطی میں بہت کچھ اس طرح کام کر لیتا ہے جو آگے جا کر اس کے لیے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اس طرح سے ہی ہوا تھا کہ میری سہیلی نے مجھے غلط مشورہ دیا۔ میں اس بات کو سمجھ نہ سکی اور میرے ساتھ یہ سب ہو گیا اور میں غلط راستے پر چلتی گئی۔ میرا گھر برباد ہو چکا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے نیا شوہر بھی مل چکا تھا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جتنا ہو سکے خود کو شیطان کے غلبے سے محفوظ رکھیں۔